حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. ان کے سارے بیٹے اسلام لے آئے, ایمان لے آئے. ان کا ایک بیٹا تھا کنعان, وہ ایمان نہیں لایا, وہ کافروں کے ساتھ تھا, غلط صحبت میں پڑھ کے غلط کار ہو گیا تھا, نافرمان ہو گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا, پانی کا. پانی کا عذاب بھیجنے سے پہلے اللہ نے حضرت نوح سے کہا کہ تم ایک کشتی بنا لو. جی, اور جتنے ایمان لانے والے ہیں, جن کے بارے میں کہا گیا وما آمن معہ الا قلیل, تھوڑے لوگ تھے, 80-82 لوگ تھے, تھوڑے لوگ. 950 سال میں 80-82 لوگ ایمان لائیں. اندازہ ہوتا کہ قوم کتنی سخت رہی ہوگی. جی, 950 سال میں 80-82 لوگ ایمان لائے. اس نبی کے صبر کی داد دینی پڑے گی, کس قدر صبر کیا ہوگا اس نے. 950 سال میں 80-82 آدمی. وما آمن معہ الا قلیل, کہا کہ جتنے ایمان والے ہیں ان کو کشتی میں بٹھا لینا ہے, اس لیے کہ پانی کا عذاب آنے والا ہے. اچھا, ایک مفسر لکھتا ہے ایک کشتی حضرت نوح کی ہے, سفینہ نوح, جی, اور ایک کشتی ٹائٹینک ہے. 2 کشتیاں ہیں. ایک کا بنانے والا ایک ہی آدمی ہے, نوح, اور ایک کو بنانے والے دنیا کے بہترین دماغ ہیں بہت سارے لوگ. اب یہ دونوں کشتیاں پانی میں جاتی ہیں, اور جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ پانی میں جاتا ہے, کیا بولتے ہیں؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا, اللہ کے نام سے اس میں سوار ہو جاؤ, اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے, اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے. یہ دیکھیے, یہ کشتی ہے, یہ بھی پانی میں گئی ہے. اور ٹائٹینک کو جب سمندر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے بنانے والے یہ بولتے ہیں تقدیر بھی اس کشتی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کشتی کو بچا لیا. اس کے اندر جتنے لوگ تھے بچ گئے, اور ٹائٹینک میں جتنے لوگ تھے کشتی سمیت سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے, ڈبو دیے گئے. دیکھیے اب, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے. موجیں کیسی ہیں؟ وہی تجری بہم فی موج کالجبال, موجیں ہیں جیسے پہاڑ, کشتی اسی میں ہچکولی کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے. سامنے بیٹا نظر آیا, وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. سامنے بیٹا ڈوبتا ہوا نظر آیا, کہا کہ میرے بچے کافروں کے ساتھ مت رہے, ہمارے ساتھ سوار ہو جا. جی, یا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا, ہمارے ساتھ آ جا. کہنے لگا نہیں آؤں گا. قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ, یہ جو جودی پہاڑ دکھ رہا ہے میں یہاں پہنچ جاؤں گا, یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح نے کہا بیٹا یہ پانی نہیں ہے, پانی ہوتا تو بچ سکتا تھا, یہ پہاڑ بچا لیتا. یہ پانی نہیں, اللہ کا عذاب ہے, یہ پہاڑ بھی تجھے آج بچا نہیں سکتا. اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی, یہ پہاڑ کیا بچائے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو, اور اللہ کا رحم اسی کے اوپر ہوگا جو اس کشتی میں سوار ہے. میرے بچے ڈوب جائے گا, آ جا. نہیں مانا, ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, بات چیت ہو ہی رہی تھی, ایک موج آئی, چلا گیا اندر, پھر ابھرا ہی نہیں, ہو سامنے نظر ہی نہیں آیا, ڈوب گیا. اللہ. حضرت نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. میرا رب, میرا بیٹا, میرا بیٹا. باپ کا دل تڑپ اٹھا, میرا بیٹا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انه ليس من اهلك, تو کہہ رہا ہے تیرا اہل ہے, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. جی, جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں, تو میرا نبی ہے نا. جی, اس میں ایک نقطہ ایک مفسر نے بتایا ہے کہ مومن بعید ہو تو قریب ہے, اور کافر قریب ہو تو بعید ہے. جی, مومن دور ہو تو قریب ہے, اور کافر قریب ہو تو بھی دور ہے. دیکھیں یہاں بیٹا دور ہو گیا, خاندان نبوت سے اس کا نام کاٹ دیا گیا. تو اصل چیز نسب نہیں ہے, اصل چیز اتباع حق ہے. یہ ہم فلاں خاندان کے, ہم سید ہیں. کائے کا سید ہے بھائی؟ اگر اتباع حق نہیں کرتا
تو تیرا نام تو ویسے بھی خاندان سیدیہ سے کاٹ دیا گیا ہے, خاندان رسول سے نکال دیا گیا ہے, تو جیسے اس بچے کو نکال دیا گیا, کہا گیا تیرے اہل میں, بیٹا جو ہوتا ہے باپ کے اہل میں سے ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے انہ لیس من اہلک, تیرے اہل میں سے نہیں ہے جی. اور نقطہ یہ ملا کہ نبی جب اپنے نافرمان بیٹے کو نہیں بچا سکتا تو کوئی پیر کسی مشرک کو کیسے بچا سکتا ہے جی. ایک نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا, کہتا فلاں کا دامن پکڑ لیں گے اور نجات مل جائے گی. ارے کائے کا دامن, ارے پہلے وہ جس کا دامن پکڑنے والے ہو وہ تو اپنے آپ کو بچا لے, وہ خود ماری سے خطر میں ہے, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہاں دیکھیے ایک نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا اور ڈانٹ پڑی اوپر سے, فلا تسأل لما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. یہ اس نبی کو کہا جا رہا ہے جس نے 950 سال دین کی خدمت کی ہے جی. ڈانٹا جا رہا ہے فلا تسأل لما لیس لک بہ علم, ایسی چیز کے بارے میں سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جا. یہ ڈانٹ پڑ رہی ہے نبی کو, صرف اتنا کہہ دینے پر میرے رب میرا بچہ. اللہ, ڈانٹ پڑی. جو میرا نہیں ہو تیرا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اس کتاب کے بارے میں چیلنج کیا گیا جی. ام یقولون افطارا, یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو محمد نے گڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قل فاتوا بعشر سور مثلہ, 10 سورتیں ایسی بنا کر کے لے آؤ, 10 سورتیں بنا کر لے آؤ. ایک بہت بڑا عربی ادیب گزرا ہے عبداللہ ابن المقفع, بہت بڑا ادیب تھا, بہت بڑا بلاغی عربی داں. اس نے قرآن جیسی سورتیں, قرآن جیسی آیتیں لانے کی کوشش کی. لکھ رہا تھا, ایک دفعہ ایک راستے سے گزرا تو دیکھا کہ ایک بچہ یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہا ہے. یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے جی. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کہ لا يقول هذا الا اللہ, اس طریقے کا کلام اللہ ہی کر سکتا ہے. اور گیا جو کچھ لکھا تھا الٹا پلٹا سب کو پھاڑ کر پھینک دیا صرف ایک آیت کی وجہ سے جو ایک بچہ پڑھ رہا تھا. ابھی ہم اس پر بحث کریں گے, ابھی کیا مطلب ہے اس کا. ہر آیت مریکل ہے, لیکن یہ آیت مریکل آف دا مریکلس ہے, معجزوں کا معجزہ ہے. ہر آیت معجزہ تو ہے ہی, یہ آیت کریمہ مریکل آف دا مریکلس ہے. کیسے, ابھی ہم ثابت کریں گے اس کو جی. چیلنج دیا گیا, اگر یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایسی 10 سورتیں تم بھی لے آؤ نا, بنا کر کے لے آؤ. وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو اپنی اس بات میں تو بنا کر کے لے آؤ. اس کے بعد وہی آیت ہے میریکل آف دا میریکلس. چلیے اس پر بحث کرتے ہیں, اس آیت کریمہ پر. سائنس آف ورڈس دیکھیے. وقیل کہا گیا, اللہ نے کہا, ایسا نہیں کہا گیا. قیلا کہا گیا, قیلا. گویا زمین کو حکم دیا جا رہا ہے, تو ویسے ہی معلوم ہو گیا زمین کو حکم دینے والا کون. یہ کہنے کی ضرورت نہیں, رب نے حکم دیا. قیلا کہہ دیا گیا. کون کہنے والا, اللہ کہنے والا. تو پہلی بلاغت تو یہی ہے, یہ نہیں کہا کہ زمین کے رب نے کہا, ہاں کہا گیا. کہنے والا کون معلوم ہے سب کو, سوچو کون ہے, وہی ہے جس نے زمین بنائی ہے. وقیل. اس کے بعد کہا یا ارضو, جبکہ کیا کہنا چاہیے تھا, یا ایتھا الارض, جیسے وہاں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہا لگتا ہے یہ ہائے تنبیہ ہے, کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اے سن. یہاں ایتھا کو نکال دیا گیا, ڈائریکٹ یا ارضو کہا گیا. پتہ چلا کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے فرما بردار ہیں, انہیں متنبہ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو الرٹ ہیں ہی. اللہ کا حکم ہو فوراً اس کی تعمیل کی جائے. انسان نہیں ہو اختیار دیا گیا ہو, لا لا لا, انہیں تنبیہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو کان لگائے ہوئے ہیں, تیار بیٹھے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو فوراً حکم کی تعمیل کی جائے. لہذا ایتھا کی فصل نہیں لائے گی, اس لیے کہ ہائے تنبیہ ہوتی ہے. اللہ, یعنی زمین الرٹ ہے, رب تعالیٰ حکم فرمائے تو فوراً حکم کی تعمیل کروں. یہ زمین ہے.
اور یا کہہ کر کے کس کو خطاب کیا جاتا ہے؟ جو آپ کی بات کو سن رہا ہو، سمجھ رہا ہو، عاقل. اس کا مطلب زمین کو بھی عقل ہے، زمین کے بھی کان ہیں. ہاں؟ یا ارض، ہے زمین، کان لگا لیا زمین نے. اس کا مطلب زمین سن رہی ہے، اور زمین سننے کے بعد اس پر عمل بھی کر سکتی ہے، اور زمین سمجھ بھی رہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. زمین سن رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور زمین اس بات پر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کر سکے. یا ارض، یہ خطاب عاقل سے ہوتا ہے. گویا کہ اس کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، کان ہے، اور تطبیق کی، اپلائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی صلاحیت موجود ہے. کہا جا رہا ہے ابلعی. ابلعی کا مطلب ہے نگل لینا، ٹو گوبل اپ، نگل لینا کسی چیز کو، حلق سے نیچے اتار لینا. اللہ اکبر. پانی کو حلق کے نیچے اتار لینا. یہ نہیں کہا تعبیر کیا ہے، جواب نہیں. جیسے کسی چیز کو حلق کے نیچے اتار لینا، گویا کہ زمین کے حلق ہے. جی پی لے، یہ نا، یہ پانی بھرا ہوا ہے، پورا پورا پانی بھرا ہوا ہے، اس کو پی لے. گلے کے نیچے اتار لے. جی پانی پینے کے لیے کہا گیا. ابلئی ماء کی، اپنا پانی پی لے. یہ نہیں کہا گیا نکل جا. اگر پانی کی قید نہ لگائی جاتی تو پہاڑوں تک کو نکل جاتی، جتنی چیزیں زمین کے اوپر ہیں سب کو نکل جاتی تھی. وہ حکم دیا گیا ابلئی ماءک، تیرے اوپر جو پانی ہے نا اسی پانی کو خالی نکل لے. نہیں تو کہا جاتا نکل لے تو ساری چیزوں کو نکل جاتی تھی. وہ ماء کی قید لگائی گئی. کیا بلاغت ہے اللہ. اور نگلتا کون ہے؟ جو کھاتا ہو زمین کو. یہ کہا گیا جیسے انسان کسی چیز کو کھاتا ہے اور نگلتا ہے، ایسے ہی یہ بھی ہے، کھاتی ہے اور نگل جاتی ہے پیٹ کے نیچے. اس کا بھی پیٹ ہے، اس کا بھی حلق ہے، اس کا بھی منہ. کیا جواب نہیں ہے، بلاغت کا جواب نہیں ہے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، یہ تو زمین کو حکم دیا گیا ہے، اب آسمان سے بولا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ہماری نگاہیں نہیں پہنچ پاتی ہیں وہاں تک. آسمان کو حکم ہو رہا ہے وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے امسکی عن المطر، بارش روک دے، بارش روک دے. پانی مسلسل برس رہا ہے نا، پانی مسلسل برس رہا ہے، رک جا. رک جانے کے لیے کوئی اور لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. یہاں اقلعی کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں رفع الملاح قلاء المرکبی، ملاح نے کشتی کا بادبان اٹھا دیا. چونکہ یہاں بات چل رہی کشتی کی، لہذا آسمان کو جو حکم دیا جا رہا ہے اقلعی کہہ کر کے، وہ قلاء کا تعلق کشتی سے. جواب نہیں. اللہ اکبر. کوئی ایسا بھی بولتا ہے کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان. میں تو عربی کا طالب علم ہوں، وجدان مہک اٹھتا ہے. کائنات میں ایسا کلام نہیں تو کیا بات. یہ کہا جا سکتا تھا اس کو بھی بارش بند کر دے. بند کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن یہاں اقلعی لایا گیا اس لیے کہ قلاء کہتے بادبان کو جس کا تعلق کشتی سے ہے. اتنی رعایت ہوتی ہے لفظوں کی. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان رک جا، بارش روک دے. وَغِيظَ الْمَاءُ، اب اللہ فرما رہا ہے کہ پانی نیچے اتر گیا. جی نیچے. آسمان نے بارش برسانا بند کر دیا، زمین تمام پانی کو اپنے پیٹ کے اندر لے گئی، نگل لیا اس نے. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، قُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ فنش کر دیا گیا. معاملہ فنش کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ ایک جملے میں بتا دیا گیا کہ نجات پانے والوں کو نجات دے دی گئی، ہلاک ہونے والوں کو ہلاک کر دیا گیا. قضی الامر، معاملہ فنش کر دیا گیا. کیا جواب نہیں ہے جملے کا، جواب نہیں. وہ قضی الامر، معاملہ فیصل کر دیا گیا، معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا. نجات پانے والوں کو نجات دے دی گئی اور ہلاک ہونے والوں کو ہلاک کر دیا گیا. قضی الامر، معاملہ فیصل کر دیا گیا. جی عدالت سے فیصلہ ہو گیا کس کو نجات دینا ہے اور کس کو ہلاک کر دینا ہے. وہ قضی الامر. اچھا. واستوت علی الجودی، اچھا جودی پہاڑ کے اوپر کشتی
مستوی ہو گئی. جیسے یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے. اب مستوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر آ کر ٹھہر گئی، ایسے ٹھہر گئی. غور کریں آپ کہ یہ جو واستوت علی الجودی ہے، اس کا تعلق پہلے ٹکڑے سے. اے زمین پانی نگل لے اور اے آسمان بارش روک دے. اب جب زمین پانی کو نگلے گی نہیں اور آسمان بارش برسانا بند نہیں کرے گا تو کشتی تو پانی میں تیرتی رہے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پہاڑ کے اوپر آ کر کے کھڑی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے جملوں کا نتیجہ ہے واستوت علی الجودی. سمجھ میں آیا؟ پانی پر چلتی رہتی نا، پانی جب دب گیا بیٹھ گیا تب کشتی پہاڑ کے اوپر آ کر رک گئی، مستوی ہو گئی. گویا کہ پہلے جملوں کا نتیجہ ہے یہ واستوت علی الجودی. جی. اور اس کے بعد اگلا ٹکڑا وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا کہ تباہی ہو، لعنت ہو ظالم قوم کے لیے. اس کا تعلق یہ قضی الامر سے ہے، تاکہ کوئی یہ سوچنے والا نہ سوچے کہ جو ہلاک کیا گیا یہ اس کے مستحق نہیں تھے. اللہ نے فرمایا ظالم تھے، ڈیزرو کرتے تھے یہ کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے. اللہ اکبر، یہ ڈیزرو کرتے تھے. وقیل بعدا للقوم الظالمین، ان کی حرکت بتائی گئی، چونکہ یہ ظالم تھے اس وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. جی. کیا ابھی تو تھوڑا سا میں نے بیان کیا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ہے اس میں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. بلاغت دیکھ رہے ہیں. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. ہر ٹکڑا عجیب و غریب ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ عذاب کی ابتدا کیسے ہوگی، کیسے معلوم ہوگا کہ اب پانی ہم برسانے والے ہیں یا پانی کا عذاب نازل کرنے والے ہیں. کوئی علامت بتایا گیا. علامت یہ ہے حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آیا تو وفارت تنور، تو تنور ابل پڑا. اللہ فرما رہا ہے ہم عذاب ایسی جگہ سے بھی بھیج سکتے ہیں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. تنور سے پانی ابل پڑتا ہے کیا؟ تنور سے پانی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ہوتا کھانا پکایا جاتا ہے، روٹی پکتی ہے وہاں سے. اور یہ بھی نکتہ ملا، جس رزق کو تم نے خدا بنا رکھا ہے اسی کو ہم تمہارے لیے عذاب بنا دیتے. تنور، روٹی پکتی ہے، تمہارا پیٹ بھرتا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ بھرتا ہے، تم شرارت کرو گے تو اسی تنور کو تمہارے لیے عذاب بنا دیں گے ہم. تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ، ایسا کلام ہے یہ، کیسا کلام ہے یہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور. کیا بات ہے. قدم قدم پر ہمارے لیے قوانین بتائے گئے ہیں، جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے، زندگی گزارنے کے راستے بتائے گئے. آخر میں نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے. آپ کہیں کالج میں تو گئے نہیں، آپ کہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے تو گئے نہیں ہیں. یہ پورا قصہ آپ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ آپ نوح کے زمانے میں تھوڑی تھے. نوح کا یہ پورا قصہ جو اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ امی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے. اللہ فرما رہا ہے تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے خبر ہے. نوحیہ الیک، ہم آپ کے پاس ان خبروں کی وحی کر رہے ہیں. جی اس طرح آپ کو معلوم ہو رہا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں. وہ غیب کی خبریں ہم آپ تک بھیج رہے ہیں، ورنہ آپ تو کہیں کسی کالج میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، آپ کہیں کسی فارغ تھوڑی ہیں. تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. رسول کی تعلیم میں ہماری تعلیم میں کتنا فرق ہے. جی ہم تو جاتے ہیں کسی کالج میں داخلہ لیتے ہیں، اسی اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں. یہ ڈائریکٹ اللہ سے پڑھتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے پڑھتا ہے. نبی جو ہوتا ہے اس کی پڑھائی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جی 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 اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لہذا اس کی ایک ایک بات سچی ہوتی ہے.
اس لیے کہ صرف زبان اس کی ہوتی ہے، چیزیں باتیں سب اللہ کی ہوتی، زبان صرف اس کی ہوتی. جی تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ سب غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے، وہ بھی ساری غیب کی خبریں نہیں ہیں، ایک خبر دی جا رہی ہے آپ کو نوح کے بارے میں. آپ تو امی، آپ کو کیا معلوم؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو، اور وہی کرتے ہیں ہم آپ کی طرف، جبرائیل کے ذریعے وہی کرتے ہیں، وہ بتاتا ہے آ کر کے آپ کو. جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.